تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ کہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ راہ حق دکھانا اور مطلوب حق تک پہنچانا، یہ سب کچھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مدد مانگنے کے ذیل میں جہاں اور باتیں ہیں، وہاں ہدایت کی طلب بھی ہے، اور در حقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر سب کچھ موجود ہو اور بندہ ہدایت پر نہ ہو، عقیدہ اور عمل سے گمراہ ہو، تو دنیاوی چیزوں سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا کر عذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس اعتبار سے حقیقی نعمت ہدایت ہی ہے، لہٰذا یہ کہہ کر کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، فوراً ہدایت کا سوال کر لیا گیا، یعنی سیدھے راستے پر چلانے کی دعا لی گئی۔ صحیح راستہ کون سا ہے، اس کی تعین صراط الذین انعمت علیہم ان الفاظ میں کی گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کیا ہے؟ جتنی جماعتیں اور قومیں دنیا میں بستی ہیں، وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتی ہیں، لیکن وہ کون سا راستہ ہے جسے سیدھا راستہ مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں نجات ہوگی؟ اس کے بتانے کے لیے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اس سے مراد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچنے کی دعا کی گئی، یعنی جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہے۔ یہ الذین انعمت علیہم کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جن حضرات پر آپ نے انعام فرمایا ہے، یہ وہ حضرات ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں اور جو گمراہ نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔